اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ بالوں کا گرنا یا ہیئر فال، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں، بالوں کے گرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو 3 بڑی وجوہات میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ جو ہے اس کو ہم موروثی وجہ کہتے ہیں، جو جینیٹیکلی ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے یا خاندان سے آتی چلی جاتی ہے۔ اکثر یہ کزن میرج کے ذریعے سے ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہمارے اندرونی مختلف قسم کے مسائل جن کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کے کوئی نزلہ زکام، کوئی بیماری ایسی جس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے، جیسے کوئی جو ہے ایسا کینسر ہے جس کی وجہ سے، کوئی ہارمونز کی کوئی خرابی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ اندرونی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہو سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے یہ بیرونی عوامل ہے، مثلا ہم کوئی ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں جیسے یہ کیموتھراپی ہے یا ریڈیشن ہے جو مختلف قسم کے ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں، تو یہ بیرونی عوامل ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ننگے سر بغیر ہیلمٹ کے بہت زیادہ تیز بائک چلاتے ہیں، تو وہ جو فریکشن ہوتی ہے بالوں کے ہوا سے، اس سے بھی بال ٹوٹتے ہیں اور اس سے بھی یہ جو ہیئر فال ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہوا کے اندر ذرات ہوتے ہیں، آلودگی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے بھی یہ بال گر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم موروثی پہ پہلے بات کر لیں تو اس میں ہمارے عام طور پر ہمیں یا تو خواتین والا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گنجا پن نظر آتا ہے ہمیں، اور دوسرا ہوتا ہے پیٹرن والا گنجا پن۔ پیٹرن والا گنجا پن وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک مخصوص پیٹرن کی طرح ایک اوپر سے بال جو ہے وہ بالکل ختم ہوتے ہیں اور یہ سائیڈوں سے ختم ہوتے ہیں۔ یہ موروثی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اور اس میں عام طور پر یہی پیٹرن والد کا ہوتا ہے جو پھر بیٹے کا بھی بن جاتا ہے، یعنی اسی سٹائل کے بال جو ہے وہ بیٹے کے بھی اسی طرح سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ عام طور پر 25 سے 30 سال کے بعد اس طرح کا پیٹرن بننا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بال جو ہے وہ جو گرتے ہیں، اس کے لیے جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے وہ ظاہر ہے کہ جینیٹیکلی جو ڈس آرڈر ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہائی پوٹینسی میں دی جاتی ہیں، اور وہ میڈیسن دی جاتی ہیں جو اس کے موروثیت میں جو جینز جو ہیں ان میں جو تبدیلی آ گئی جس کی وجہ سے یہ بنا ہے، تو اس کو منیمائز کیا جا سکے، اس کی شدت کو منیمائز کیا جا سکے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پیٹرن قسم کا ہیئر فال ہوتا ہے اس میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ لوگ کزن میرج سے نکلیں، کوشش کریں کہ خاندان میں ہی شادی نہ کرتے چلے جائیں، بلکہ کوئی اپنے خاندان سے ہٹ کر افراد میں جو ہے نا فیملیز میں جو ہے وہ شادی کریں، تاکہ یہ جو ایک نسل در نسل منتقل ہونے والا گنجا پن ہے اس سے آزادی حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے یہی جو گنجا پن ہے جو موروثی ہوتا ہے یہ خواتین میں بھی ہوتا ہے۔ تو خواتین میں کیا ہوتا ہے؟ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے وہ درمیان سے ایک دو چار بال جو ہے وہ مسلسل گرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جگہیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے بالکل برہنہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بال بالکل چھدرے ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل تھن ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے سکن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پورے سر میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بال بہت کم ہو جاتے ہیں اور اندر سے سکن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے خواتین میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی موروثی ہے، اور اس میں بھی ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے جن کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے ایلوپیشیا اراٹا، تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بال پیچز میں اترتے ہیں، گول دائروں میں اترتے ہیں،
اور یہ ہیئر فال جو ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو اس کا ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا علاج موجود ہے. اس کے لیے ہم اکثر پکس لیکویڈا جو ہے وہ یوز کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ خشکی، سکری، ڈینڈرف، اس کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں، یہ ابھی سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، تو اس میں جو بال جو ہے وہ گرتے ہیں وہ اکثر خشکی اور سکری کی وجہ سے گرتے ہیں. تو اس کے لیے تو ہومیوپیتھی میں بہت ساری استعمال کرنے والی بھی دوائیاں ہیں جو باہر سے استعمال کی جا سکتی ہیں. آئل ہیں بہت اچھے، جیسے آرنیکا ہیئر آئل ہے، جیبورنڈی ہیئر آئل ہے. تو اس طرح کے آئل کو استعمال کر کے بالوں کی خشکی کو، سکری کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور ہیئر ٹانک کے طور پر ہم اندرونی طور پر بھی کچھ ایسی میڈیسن دے سکتے ہیں کہ جو بالوں کے گرنوں کو روک سکتی ہے، جس میں ایسڈ فاس بھی ہے ہمارے پاس، کالی فاس بھی ہے، آرنیکا بھی ہے، اور بہت ساری ایسڈ فلور ہے. تو یہ میڈیسن جو ہے اکارڈنگ ٹو سمٹم دی جائیں تو بال گرنا رک جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے معدے کی خرابی کی وجہ سے بال گرتے ہیں یا صحت کی دوسری حالتوں کی وجہ سے بال گرتے ہیں، وہ ہم اکارڈنگ ٹو سمٹمز، معدے کی اگر مسئلے کی وجہ سے بال گر رہے ہیں تو ہم معدے کا علاج کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے گر رہے ہیں تو اس بیماری کا علاج کر لیں گے تو بال گرنا ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے اگر فرض کیا اللہ نہ کرے کسی بندے کو کینسر ہے تو اس کی ریڈیشن سے یا کیمو تھراپی سے بال گر گئے ہیں تو وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ عارضی طور پر جو بال گر جاتے ہیں یہ بعد میں پہلے سے بھی زیادہ گھنے اور اچھے آ جاتے ہیں. تو بالوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بالوں کے لیے ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے جو آپ کے گرتے ہوئے بالوں کو ٹھیک کر سکتی ہیں. ایک ایج فیکٹر سے بالوں کا گرنا اور ایک موروثی طور پر بالوں کا گرنا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ یہ بال جو گرتے ہیں ان کا کیا علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا اگر علاج کریں تو یہ ممکن ہے کہ دوبارہ بال آ جائیں. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.